السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 24، 25، 26 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی تشریح مولانا صاحب نے بڑی اچھی کی ہے اپنے تفہیم القرآن میں۔ اس کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے اس فرق کو ہر وہ شخص بآسانی محسوس کر سکتا ہے جو دنیا کی مذہبی، اخلاقی، فکری اور تمدنی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ وہ دیکھے گا کہ آغاز تاریخ سے آج تک کلمہ طیبہ تو ایک ہی رہا ہے، مگر کلمہ خبیثہ بے شمار پیدا ہو چکے ہیں۔ کلمہ طیبہ کبھی جڑ سے نہ اکھاڑا جا سکا، مگر کلمات خبیثہ کی فہرست ہزاروں مردہ کلمات کے ناموں سے بھری پڑی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بہتوں کا حال یہ ہے کہ آج تاریخ کے صفحات کے سوا کہیں ان کا نام نشان تک نہیں پایا جاتا۔ اپنے زمانے میں جن کلمات کا بڑا زور و شور رہا ہے، آج ان کا ذکر کیا جائے تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کبھی انسان ایسی حماقتوں کا قائل بھی رہ چکا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں آپ کہ پھر کلمہ طیبہ کو جہاں جس شخص یا قوم نے بھی صحیح معنوں میں اپنایا، اس کی خوشبو سے اس کا ماحول معطر ہو گیا، اور اس کی برکتوں سے صرف اسی شخص یا قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کے گرد و پیش کی دنیا بھی ان سے مالا مال ہو گئی۔ مگر کسی کلمہ خبیثہ نے جہاں جس انفرادی یا اجتماعی زندگی میں بھی جڑ پکڑی، اس کی بدبو سے سارا ماحول بدبودار ہو گیا، اور اس کے کانٹوں کی چبھن سے نہ اس کے ماننے والا امن میں رہا، نہ کوئی ایسا شخص جس کو اس سے سابقہ پیش آیا ہو۔ بہت اچھا مولانا نے ایکسپلین کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ، خدا واحد لا شریک کا کلمہ، اس کی تعریف، اس کا بیان، یہ سب کلمہ طیبہ ہیں، اس کے احکامات۔ تو ظاہر ہے جو بھی ان کو پکڑے گا مضبوطی سے، وہ پھلے گا پھولے گا۔ دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اس قوم کو برکتیں اللہ کی حاصل ہوئی ہیں، اس نے ترقی کی ہے دنیا میں، اور اس کی آخرت تو بہرحال بنی گئی، یعنی اس کی جڑیں دوسرے الفاظ میں آخرت تک پہنچتی ہیں، اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ لے کر ان کو انسان کو آخرت میں بھی بلندی پر لے جاتا ہے۔ لیکن کلمہ خبیثہ واقعی ایسا کلمہ ہے، یعنی کوئی بھی کفریہ کلمہ ہو، چاہے کسی بھی مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر ہو، اللہ کے مخالف ہو، تو وہ اس کی جڑیں بڑی ہی ناپائیدار ہوتی ہیں، اور وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ تو ان مثالوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ کلمہ طیبہ کو اختیار کریں، اسی کو فالو کریں، اور اس کلمہ طیبہ کی پوری ڈیٹیل اور اس کی پوری تعریف، اس کے پورے احکامات ہمیں اس قرآن کے ذریعے مل جاتے ہیں، آج بھی ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہنچائے، اس وقت بڑے خوش قسمت لوگ تھے جن کو انہوں نے خود پہنچائے۔ آج یہ سب ہدایتیں قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں،
صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔